بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان عربی گرامر، ایزی عربک گرامر یا قرآنک عربک گرامر، اس کو ہم پچھلے کچھ سیشن سے ڈسکس کر رہے ہیں۔ تو ہمارے سلیبس میں جو کتاب ہے اس کا نام یہی ہے، آسان عربی گرامر۔ تو اس کے پارٹ 1 کو ہم نے کمپلیٹ کر لیا تھا اور اس کا ہمارا ٹیسٹ بھی ہو چکا۔ اب آج سے ہم پارٹ 2 کا آغاز کر رہے ہیں، آسان عربی گرامر۔ پارٹ 1 میں ہم نے ڈسکس کیا اسم کو یعنی ناؤن کو، اور پارٹ 2 میں ہم ڈسکس کریں گے ورب کو یعنی فعل کو۔ اس کے بعد جو پارٹ 3 ہے اس میں ہم ناؤن کو بھی ڈسکس کریں گے اور فعل کو بھی ڈسکس کریں گے۔ تو گویا اس کا جو سلیبس ہے وہ اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا کہ ایک پوری کتاب وہ ناؤن سے متعلق ہے، دوسری پوری کتاب جو ہے وہ ورب سے متعلق ہے، اور تیسری کتاب میں ناؤن اور ورب دونوں کو ہم نے ڈسکس کیا۔ تو ہم نے کہا تھا کہ عربی زبان یا آپ کہہ لیں کوئی بھی زبان ہے، ٹھیک ہے، بیسیکلی اس کے جو پارٹس ہیں وہ 3 ہی ہوتے ہیں، یا تو اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے، ٹھیک ہے۔ اسم کو ابھی ہم نے ڈسکس کر لیا۔ ہم نے کہا تھا کہ اسم جو ہے وہ بعض اوقات مفرد ہوتا ہے اور بعض اوقات مرکب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب اسم مرکب ہوتا ہے تو ہم نے کہا تھا بعض اوقات مرکب ناقص ہوتا ہے، انکمپلیٹ سینٹنس جسے ہم کہتے ہیں، اور بعض اوقات مرکب تام ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں کمپلیٹ سینٹنس، یعنی اسے ہم جملہ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مرکب ناقص میں پھر ہم نے ڈسکس کیا مرکب کی بہت سی قسموں کو۔ مثلا ہم نے کہا مرکب عطفی ہوتا ہے، ہم نے کہا مرکب توصیفی ہوتا ہے، ان سب کے قواعد و ضوابط ہم نے ڈسکس کر لیے۔ اسی طرح ہم نے کہا مرکب اضافی ہوتا ہے، اسی طرح ہم نے کہا جو ہے وہ مرکب جاری ہوتا ہے، اسی طرح ہم نے کہا مرکب اشاری ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور بھی مرکبات کی قسمیں ہیں جو زیادہ معروف نہیں ہیں، لیکن بہرحال جیسے مرکب عددی ہے جو عدد اور معدود سے مل کے بنتا ہے، تو یہ ہم نے ڈسکس کر لیا۔ نیکسٹ ہم نے ڈسکس کیا تھا مرکب تام، یہ بھی ہم نے ڈسکس کر لیا مرکب تام، جس کو ہم نے کہا تھا کہ یہ جملہ ہے۔ جملہ میں ہم نے کہا کہ جملہ یا تو اسمیہ ہے یا جملہ فعلیہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جملہ اسمیہ ہم نے ڈسکس کر لیا۔ یہ ابھی تک ہم نے اسم کے حوالے سے چیزیں ڈسکس کی، اسم کا جو بیسک سٹرکچر ہے اس کو ہم نے ڈسکس کیا۔ نیکسٹ ہم جس چیز کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے فعل۔ آج سے ہم اس کا آغاز کریں گے، کیونکہ کسی بھی جو ہے وہ زبان کے اندر فعل کی بڑی اہمیت ہے۔ حرف تو ساتھ ساتھ چل رہا ہے، اس کو ہمیں علیحدہ سے ڈسکس کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ تو آج سے ہم آغاز کر رہے ہیں فعل کا، ٹھیک ہے جی۔ تو فعل جو ہے نا، اب ہم اس کو اگر دیکھیں تو فعل بیسیکلی ہر زبان میں فعل کا اپنا ایک سٹرکچر ہے۔ عربی میں کیا ہے، فعل بیسیکلی 4 قسم پر ہے۔ فعل ماضی جسے ہم کہتے ہیں پاسٹ ٹینس، ٹھیک ہے۔ فعل مضارع، مضارع جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں حال پلس مستقبل، یعنی ماضی کے لیے علیحدہ فارم ہے پاسٹ ٹینس کی، اور حال، پریزنٹ اور فیوچر دونوں کے لیے ایک ہی فارم آتی ہے، سیم فارم استعمال ہوتی ہے۔ ویسے تو انگریزی میں تو پاسٹ یا پریزنٹ ٹینس یا فیوچر 3 ہو گئے نا، ہمارے اردو میں بھی اسی طرح سے ہے، لیکن عربی میں اس طرح سے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو عربی میں یا ماضی ہے یا مضارع ہے۔ مضارع سے مراد حال اور مستقبل، کبھی وہ حال کے لیے استعمال ہو جاتا ہے اور وہی فارم فیوچر کے لیے بھی استعمال ہو جائے گی، پریزنٹ کے لیے بھی اور فیوچر کے لیے بھی۔ تیسری جو چیز ہے وہ ہے امر، فعل امر، یعنی کسی کو آرڈر کرنا، اس کا اپنا سٹرکچر ہے، ٹھیک ہے۔ اور چوتھی جو فعل کی قسم ہے وہ ہے نہی، یعنی کسی کو کسی کام سے روکنا، اس کا بھی اپنا سٹرکچر ہے۔ تو بیسیکلی فعل میں ہم نے یہ 4 سٹرکچر سمجھنے کہ ایک کام ماضی میں ہوا ہے، ہم نے اس کو رپورٹ کیسے کرنا ہے، ایک کام ابھی ہو رہا ہے تو ہم نے اس کو کیسے بیان کرنا ہے، یا ایک کام فیوچر میں ہونا ہے، ہونے جا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم نے اس کو کیسے بیان کرنا ہے، یا ہم نے آرڈر کرنا ہے تو وہ کیسے ہوگا، یا ہم نے کسی کو منع کرنا ہے کسی کام سے تو وہ کیسے ہوگا۔
تو سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے، ہم اسی ترتیب سے چلیں گے، ماضی کو ڈسکس کریں گے پہلے نمبر پہ، فعل ماضی کو، پھر ہم دوسرے نمبر پہ ڈسکس کریں گے مضارع کو، پھر امر کو، پھر نہیں کو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بہت سسٹمیٹک لینگویج ہے عربی جو ہے نا، ہمارے ہاں کوئی ترتیب نہیں ہے، ماضی کا مضارع سے کوئی اس طرح کا ربط آپ کو نظر نہیں آئے گا، لیکن یہاں آپ دیکھیں گے کہ ماضی آپ سیکھیں گے تو ماضی کے اوپر مضارع کھڑا ہے، ماضی بنیاد بن جاتا ہے مضارع کے کانسیپٹ کو سمجھنے کے لیے، مضارع کے اوپر فعل امر کھڑا ہے، مضارع سمجھیں گے تو پھر آپ کو فعل امر سمجھ میں آئے گا، اور فعل امر کے اوپر پھر آگے جو ہے وہ فعل نئی اس کی بنیاد ہے۔ یعنی جیسے آپ کسی دیوار کو دیکھتے ہیں نا کہ ایک، جسے ہم اپنی زبان میں ردہ کہتے ہیں، اس کے اوپر دوسرا ردہ ہے، پھر اس کے اوپر تیسرا، تو یہ صورتحال ہے۔ فعل میں جو بنیادی کنسپٹ ہے وہ دو چیزیں ہیں، ان کو ہم سمجھ لیں۔ ایک تو اس کو کہتے ہیں مادہ، اور ایک اصطلاح ہے اس کو کہتے ہیں وزن۔ مادہ اس کو ہم انگریزی میں کہیں تو اس کا مطلب ہے روٹ ورڈ، یہ ابھی میں سمجھاتا ہوں یہ کیا چیز ہے۔ وزن کو آپ کہہ لیں عربی میں فارم کہہ لیں، فارم سے لفظ زیادہ آسان ہے، ٹھیک ہے، یا اس کے لیے کوئی لفظ بھی استعمال کر لیتے ہیں، پیٹرن۔ بہرحال ابھی ہم مثالوں سے بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ اصل میں ہے کیا۔ فعل کو سمجھنے کے لیے یہ دو بنیادی اصطلاحات ہیں، یہ ٹرمز جو ہے نا، یہ کانسیپٹ بہت کلیئر ہونے چاہیے اگر ہم فعل کو سمجھنا چاہتے ہیں، مادہ اور وزن۔ اس کو آپ یوں سمجھیں کہ جیسے اردو میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ الفاظ ہیں جیسے تعلیم، ٹھیک ہے، اسی طرح علامہ، اسی طرح معلم، ٹھیک ہے، تو اسی طرح سے آپ اور بھی متعلم، معلم کہتے ہیں استاد کو، متعلم کہتے ہیں اسٹوڈنٹ کو، علامہ ہم جانتے ہیں تعلیم یعنی۔ اب ایک چیز آپ نوٹ کر رہے ہیں، اسی طرح سے اور بھی الفاظ ہیں، ایک چیز آپ نوٹ کر رہے ہیں، وہ چیز کیا ہے کہ ان سارے الفاظ میں یہ ملتے جلتے الفاظ ہیں، ایک چیز کامن ہے، اور وہ چیز کیا ہے؟ وہ ہے علم۔ ان سب کے اندر تعلیم کا مطلب علم دینا، علامہ جس کے پاس بہت زیادہ علم ہے، معلم علم دینے والا، متعلم علم لینے والا، ٹھیک ہے۔ تو یہ گویا کہ ملتے جلتے الفاظ ہوتے ہیں، وہ ملتے جلتے الفاظ جو ہیں وہ ایک روٹ کے اوپر کھڑے ہیں، روٹ ورڈ جسے ہم کہہ رہے ہیں نا، مادہ کہہ رہے ہیں روٹ ورڈ۔ اب یہاں پہ روٹ ورڈ کیا ہے؟ یہ ہے، اس کو ہم مادہ کہہ رہے ہیں، یعنی ان تمام الفاظ کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ وہ علم ہے، یہ سب علم کے اوپر کھڑے ہیں۔ تو جب ہمیں روٹ ورڈ معلوم ہو جائے گا تو پھر ہمارے لیے ان کو ٹرانسلیٹ کرنا اور سمجھنا اور سمجھانا کیا ہے؟ آسان ہو جائے گا۔ تو اب جو روٹ ورڈ ہوتا ہے نا، مادہ ہوتا ہے، مادہ، مادہ جو ہے وہ عربی میں 3 قسم پر ہے۔ ایک جس کو کہتے ہیں ثلاثی، ثلاثی 3 سے، ٹھیک ہے، دوسرا کیا ہے رباعی 4 سے، تیسرا کیا ہے خماسی 5 سے۔ یعنی وہ جو روٹ ورڈ ہے بعض اوقات وہ 3 حروف پر مشتمل ہوتا ہے، بعض اوقات وہ روٹ ورڈ 4 حرف پر مشتمل ہوتا ہے، بعض اوقات وہ روٹ ورڈ جو آپ نکالتے ہیں 5 حروف پر مشتمل ہوتا ہے۔ 98 نہیں بلکہ مجھے کہنا چاہیے 99%، کتاب والے نے تو 90% کہا ہے لیکن میرے خیال میں وہ بھی کم اس نے کہا ہے، 99% اصل میں یہ ہے، ثلاثی ہے، یعنی جو روٹ ورڈ ہوتا ہے وہ 3 حروف پر مشتمل ہوتا ہے۔ یعنی آپ یوں کہیں پورے قرآن میں، یعنی اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے، پورے قرآن میں 4 سے 5 الفاظ ہوں گے، اب قرآن کا سائز تو ہمارے سامنے ہے نا، پورے قرآن میں 4 سے 5 الفاظ ہوں گے جو کہ رباعی ہوں گے، جن کا روٹ ورڈ رباعی ہے، اور 1-2 الفاظ ہوں گے جن کا روٹ ورڈ خماسی ہوگا۔ تو اصلاً روٹ ورڈ کیا ہے؟ یہی ہے کہ روٹ ورڈ جو ہے وہ 3 حروف پر مشتمل ہوتا ہے، جیسے ہم یہاں دیکھ رہے ہیں علم، ٹھیک ہے، یہاں پہ یہ جو روٹ ورڈ ہے یہ 3 حروف پر مشتمل ہے، عین لام میم، اس کو کہتے ہیں ثلاثی، یعنی الفاظ کا سیٹ یا الفاظ کا گروپ جن کا روٹ ورڈ جو ہے وہ 6 حرفی ہے،
3 حروف پر مشتمل ہے، 3 لیٹرز پر مشتمل ہے، اس کو ثلاثی کہتے ہیں۔ اچھا، اس میں اگر ہم آپ کی کتاب میں دیکھیں تو انہوں نے کچھ مثالیں دی ہیں۔ جی یہ دیکھیں جی، قبلتن، قبول، قابل، مقبول، استقبال، اقبال، مقابلہ، تقابل۔ اگر آپ سے کہا جائے کہ اس کا روٹ ورڈ کیا ہے ان الفاظ کا، یعنی ان میں وہ کامن 3 لیٹرز کون سے ہیں جو ریپیٹ ہو رہے ہیں؟ ہاں، کاف با لام، ٹھیک ہے، کاف با لام۔ اچھا، دوسرا کیا ہے؟ ضرب، ضارب، مضروب، مضاربہ، مضراب، اضطراب۔ ضرب، ضرابہ۔ کتاب، کاتب، مکتوب، کتابہ، مکتب، مکتبہ، کتبہ۔ کاف تا با۔ قادر، تقدیر، مقدور، قدرہ، قدیر، مقدار، مقتدر۔ تو اب ہم نے سمجھ لیا کہ الفاظ جو ہیں نا روٹ ورڈ سے آگے چلتے ہیں، یعنی ایک 6 حرفی روٹ ورڈ ہوتا ہے جیسے درخت کی جڑ ہے، اسی طرح سے 3 لیٹرز کے اوپر مشتمل ایک روٹ ورڈ ہے، اس روٹ ورڈ سے پھر الفاظ بنتے چلے جاتے ہیں۔ تو ہمیں اصل میں اس روٹ ورڈ کو گرپ کرنی۔ اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ یہ لفظ کیسے بنے، اس کا کوئی رول ہے؟ روٹ ورڈ تو ہم نے معلوم کر لیا، یہ ہمارے پاس آ گیا۔ اب یہ جو الفاظ آپ دیکھ رہے ہیں، عالم، تعلیم، علامہ، معلم، اعلام، علوم، ٹھیک ہے، یہ ایک پیٹرن کے اوپر ہے، ٹھیک ہے۔ اس پیٹرن کو جس کے اوپر یہ ہیں اسی کو ہم کہہ رہے ہیں وزن، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز جو ہم نے پڑھی ہے وہ کیا ہے؟ وزن۔ ایک تو ہم نے روٹ ورڈ معلوم کرنا ہے اور دوسرا وزن۔ وزن سے مراد وہ پیٹرن ہے۔ جیسے اگر ہم نے میتھس پڑھا ہے تو ہمارے لیے آسان ہو جائے گا، اے اسکیئر پلس بی اسکیئر از اکول ٹو سی اسکیئر۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اے اور بی جو ہے نا یہ کیا ہے؟ یہ بیسیکلی فارمولہ ہے۔ یہاں آپ ویلیو پٹ کر دیں، اے کی جگہ آپ 1 لگا دیں، بی کی جگہ آپ 2 لگا دیں، ٹھیک ہے، ویلیو پٹ کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں، تو ویلیوز جو ہے نا وہ تبدیل ہوتی رہتی ہیں، وہ ویریبل ہے، فارمولہ آپ کا سیم رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سے یہ جو وزن ہے، وزن کی مثال بھی یہی ہے، وزن کی مثال بھی یہی ہے۔ مثال کے طور پہ اب دیکھیں ہمارے پاس لفظ ہے تعلیم، اس کو ہم یوں لکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم نے کہا اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ روٹ ورڈ اس کا ہے، یعنی مادہ اس کا کیا ہے؟ عین لام میم، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز ہم نے پڑھی وزن۔ وزن اس کا کیا ہے؟ وزن سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اس کے روٹ ورڈ کی جگہ، اس کے روٹ ورڈ کی جگہ آپ نے فا، عین اور لام لگا دینا ہے اس کے روٹ ورڈ کی جگہ، تو آپ کے پاس اس کا وزن آ جائے گا۔ وہ وزن بیسیکلی ایک فارمولہ ہے۔ فا این لام یہ اصل میں کیا ہے؟ فعل۔ دیکھیں نا، وہاں آپ نے کچھ نہ کچھ تو فرض کیا نا، ایکس وائی زی۔ اگر کوئی کہے کہ جی آپ نے ایچ ایل کیوں نہیں لے لیا ایکس، بھائی بٹ ٹھیک ہے، چل گیا ایک پیٹرن، ٹھیک ہے۔ اے بی سی آپ نے کیوں لیا؟ اے اسکیئر پلس بی اسکیئر، آپ نے یہ کیوں نہیں کہا ایچ اسکیئر پلس ٹی اسکیئر از اکول ٹو ایس اسکیئر؟ ٹھیک ہے، چل گیا، بس وہ انہوں نے ایک استعمال کر لیا۔ تو اسی طرح سے عربوں نے کیا کیا ہے؟ فا این لام، فعل، کیونکہ فعل کا مطلب ہے، چونکہ فعل ہم سٹڈی کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا جی فعل کو آپ سٹینڈرڈ بنا لیں، اسی لفظ کو آپ سٹینڈرڈ بنا لیں چیزوں کو سمجھنے کے لیے، تو انہوں نے لفظ فعل کو سٹینڈرڈ بنا لیا، یعنی اس کو فارمولائز کر لیا، فارمولے کی بنیاد بنا لیا۔ تو اب وزن کیا ہے؟ وزن یہ ہے کہ روٹ ورڈ کے اگینسٹ آپ فا این لام ڈال دیں تو آپ کو وزن حاصل ہو جائے گا۔ جیسے تعلیم، تعلیم میں کیا ہے؟
اب ہم دیکھتے ہیں یہ تعلیم میں تا ہے، پھر عین ہے، پھر لام ہے، پھر یا ہے، پھر میم ہے. ٹھیک ہے، ہم نے اس کو کھول کے لکھ لیا نا، تا لیم اسی طرح سے ہے. ٹھیک ہے، اب مادہ کیا ہے اس کا، یہ فا لگا دیں. ٹھیک ہے، اور لام بھی مادے کا ہے، عین آ گیا. ٹھیک ہے، سوری اس کے اوپر زیر ہے. پھر اس کے بعد مادے کا یہ ہے، میم ہے. عین لام میم مادہ تھا نا، تو عین لام میم کی جگہ ہم نے فا عین لام لگا دینا ہے. مادے کی جگہ فا عین لام لگانا ہے، روٹ ورڈ کی جگہ. ٹھیک ہے، تو فا عین لام، یہاں پہ لام لگ گیا. باقی حروف سیم رہیں گے. تو اب یہ کیا بنا، یہ تا سیم رہے گا، یا بھی سیم رہے گا، کیونکہ یہ مادے کا نہیں ہے. ان کو کہتے ہیں اضافی حروف، یہ مادے کی نہیں ہے، یہ ایز اٹ از آ جائیں گے. تو یہ ہمیں حاصل کیا ہوا، اس سے ہمیں حاصل ہوا تفعیل. یہ ایک وزن کہلاتا ہے. آپ یہ کیا کہلاتا ہے، وزن. یہ ایک پیٹرن ہے، جس پیٹرن کے اوپر بہت سے الفاظ آپ کو مل جائیں گے. ٹھیک ہے، اب ہم جیسے اس کی مثالیں دیکھتے ہیں کتاب میں سے. یہ ہمارے پاس ایک لفظ ہے معلوم. ٹھیک ہے جی، معلوم اردو کا لفظ ہے، ہمیں پتہ ہے معلوم کا مطلب کیا ہے، جو ہمارے علم میں ہے، نون ہے جو. ٹھیک ہے، اس کا روٹ ورڈ کیا ہے، علم ہے. ٹھیک ہے، یعنی عین لام میم، یہ اس کا مادہ ہو گیا. ٹھیک ہے، اس کا وزن کیا ہے، وزن ہم نے کیا کرنا ہے، عین لام میم کی جگہ ہم نے فا عین لام ڈال دینا ہے. ٹھیک ہے، تو اضافی حروف کیا ہیں، یہ میم اور واو، یہ ایز اٹ از آ جائیں گے. باقی عین لام میم کی جگہ ہم نے فا عین لام ڈال دینا ہے، تو اس کا وزن آ جائے گا ہمارے پاس. تو یہ وزن کیا آ گیا، مفعول. ٹھیک ہے، مفعول. ٹھیک ہے، تو وہی بات ہے نا، میم عین لام واو میم، معلوم. ٹھیک ہے، تو فا آ گئی، مفعول، یہ عین لام اور میم، تو مفعول بن گیا. یہ وزن آ گیا ہمارے پاس. اب اس وزن سے ہمیں کیا فائدہ ہوا، ہمیں یہ فائدہ ہوا کہ ہم اس وزن کے اوپر بہت سے الفاظ حاصل کر سکتے ہیں اگر ہمارے پاس روٹ ورڈ ہو. جیسے مثال کے طور پہ ہمارے پاس روٹ ورڈ ہے کاف تا لام، قتل کرنا. ٹھیک ہے، اردو کا لفظ ہے، اس کا روٹ ورڈ کیا ہے، کاف تا لام. اگر ہم اس روٹ ورڈ کو اس وزن میں ڈالیں تو کیا بنے گا، مقتول. فا عین لام کی جگہ ہم نے روٹ ورڈ ڈال دینا، تو ہمیں اس سے ایک لفظ حاصل ہوا مقتول. ٹھیک ہے، ہمارے پاس ایک ورڈ ہے جیسے کاف با لام، جیسے ہم کہتے ہیں قبول کرنا. ٹھیک ہے، اس کا روٹ ورڈ ہے کاف با لام. اب اگر اس کو ہم اس میں ڈالیں مفعول کے وزن پہ تو کیا آئے گا، مقبول. ٹھیک ہے، اسی طرح سے ہمارے پاس ایک ورڈ ہے
کاف تا با کتابت سے لکھنا، ٹھیک ہے. اب اس کو ہم اس پہ ڈالیں تو کیا بن جائے گا؟ مکتوبن. اب آپ ایک چیز دیکھیں گے کہ یہ ایک پیٹرن کے اوپر آ رہے ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ فارم میں ان کی سملیرٹی ہے، دوسرا یہ کہ ان کے میننگ میں بھی آپ کو ایک طرح کی سملیرٹی ملے گی، ٹھیک ہے. وہ سملیرٹی کیا ہے؟ مقتول جس کو قتل کیا گیا، ٹھیک ہے، مقبول جس کو قبول کیا گیا، مکتوب جس کو لکھا گیا، ٹھیک ہے. تو یعنی ان کے اوپر کوئی کام ہو رہا ہے. چونکہ روٹ ورڈ ڈفرینٹ ہے تو اس لیے میننگ میں آپ کو ڈفرنس بھی نظر آ رہا ہے، لیکن ایک اعتبار سے ایک پیٹرن پہ ہونے کی وجہ سے ان کے میننگ میں کیا ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ مفعولن کے وزن پہ جو آ رہا ہے وہ جو ہے نا وہ ایک اعتبار سے آبجیکٹ بن رہا ہے. یہ تھا ہمارا کانسیپٹ ابھی تک جو ہے وہ مادہ اور وزن کا. یہ انشاءاللہ سے کھلے گا، ابھی مزید کھلے گا جیسے جیسے ہم آگے چلیں گے. اب ہم نیکسٹ آتے ہیں ماضی کی طرف، باقاعدہ فعل کی طرف یا فعل کی گردان کی طرف، ٹھیک ہے. جی ضرور. عربی میں ہمیشہ فعل ماضی سے کیوں شروع کرتے ہیں حالانکہ انگریزی میں پریزنٹ ٹینس سے شروع کرتے ہیں؟ ہاں، اس کی ہم نے اوپر وجہ ڈسکس کی ہے کہ عربی میں 4 فعل ہیں، ماضی، مضارع، امر اور نہیں. یہ چاروں ایک دوسرے کے اوپر بیس کر رہے ہیں. یعنی عربی جیسی سسٹمیٹک لینگویج نہیں ہے دنیا میں. عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ زبانوں کے اندر ایک فعل علیحدہ سے آپ پڑھتے ہیں، دوسرا علیحدہ سے پڑھتے ہیں. انگریزی میں بھی جو 12 ٹینسز ہیں ضروری نہیں سب کا ایک دوسرے سے تعلق ہو، کچھ ایک دوسرے کے اوپر بیس کر رہے ہوتے ہیں. لیکن عربی میں یہ اس طرح سے ہے کہ ماضی سے مضارع بنتا ہے، مضارع سے امر بنتا ہے، امر سے نہیں بنتا ہے. تو یعنی ایک ترتیب، ایک آرڈر ہے اس میں. تو اس آرڈر کے اعتبار سے آپ جو ہے نا وہ اس کو اس طرح سے اسٹڈی کرتے ہیں. ورنہ آپ پہلے مضارع کو پڑھیں گے تو آپ سمجھ نہیں آئے گا، کیونکہ وہ تو ماضی کے اوپر بیس کر رہا ہے. یہ ہے. دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ماضی پہلے ہو گیا، گزر گیا. وہ لاجک تو آپ جتنی مرضی بنا لیں، لیکن اصل بات یہی ہے. مستقبل الگ سے نہیں ہوتا جس طرح. ہاں، اس میں مستقبل الگ سے نہیں، مضارع میں ہی مستقبل آ گیا. جی، تو اب ہم اس کی گردان کی طرف آتے ہیں، کیونکہ گردان ہم نے ناؤن میں بنانا سیکھ لی ہے، لیکن ناؤن میں گردان اور طرح سے تھی، تھوڑی ڈیفرنٹ تھی، ٹھیک ہے. یہاں پہ ذرا تھوڑی ڈیفرنٹ ہے، تو لیکن پیٹرن ایک ہی ہے. ایک ہم نے اس کو سمجھ لیا نا تو انشاءاللہ سے پھر آگے نیکسٹ ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. تو مذکر غائب یعنی جسے ہم تھرڈ پرسن کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور مؤنث غائب، دونوں کی فارم ڈیفرنٹ ہے. مذکر حاضر اور مؤنث حاضر جسے ہم سیکنڈ پرسن کہتے ہیں، دونوں کی جو فارم ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. آگے کیا ہے؟ متکلم جسے ہم فرسٹ پرسن کہتے ہیں، اس کی فارم ڈیفرنٹ ہے، ٹھیک ہے. ہم اس کو فعلا سی کر لیتے ہیں تاکہ ہمارے لیے اس کو آسانی رہے. فعلا کوئی کام کرنا، ٹو ڈو سم تھنگ، ٹھیک ہے، اس نے کیا. فعلا اس نے کیا، ٹھیک ہے، اس ایک نے کیا. اب یہاں سے دیکھیں نا، مذکر غائب ہے، مذکر ہے اور غائب بھی ہے اور اوپر سے واحد ہے. اگر ہم کہیں ان دونوں نے کیا تو یہاں اس کے ساتھ آپ الف کا اضافہ کر دیں گے، تو یہ کیا بن جائے گا؟ یہ میں نے ابھی توڑ کے رکھا ہے، تو یہ بن جائے گا فعلا. اس طرح سے لکھا جائے گا. اگر الف آ جائے گا تو اس کا مطلب ہے ان دونوں نے کیا، ٹھیک ہے. اگر ہم نے اس کو جمع میں بنانا ہو یعنی ان سب نے کیا، دیکھیں روٹ ورڈ ویسے ہی ہے، روٹ ورڈ رہے گا، اس کے اوپر اضافہ کیے جا رہے ہیں آپ. روٹ ورڈ یہ ہے 6 حرفی 3 لیٹرز پہ جو مشتمل ہے. فعلا پلس واو ساکن اور الف،
الف صرف لکھنے میں آتا ہے، ٹھیک ہے، یہ کتابت میں ہے. لیکن دوسری تبدیلی یہاں پہ یہ آتی ہے کہ یہ جو زبر ہے نا یہ پیش میں چینج ہو جاتی ہے، یہ والی. تو یہ بیسیکلی کیا بنتا ہے؟ فعلو، ان سب نے کیا، ٹھیک ہے، ان سب نے کیا. اب مؤنث میں ہم جائیں تو مؤنث میں کیا ہے؟ فعل وہی پلس تا ساکن. تا ساکن ہم نے کہا تھا کہ مؤنث کی علامت ہوتی ہے. فعلت، اس نے کیا، یعنی اس ایک فیمیل نے کیا. شی ڈڈ، ٹھیک ہے. فعل ہی ڈڈ اور فعلا ان دونوں نے کیا، دے ڈڈ. وہاں پہ دو کے لیے تو علیحدہ نہیں ہے، اور جمع کے لیے فعلو دے ڈڈ وہی آ جائے گا. فعلت اس کے بعد کیا ہے؟ دو کے لیے. یہ تو مؤنث کے لیے آ گیا نا، واحد مؤنث کے لیے. تو دو بنانے کے لیے ہم نے پہلے بھی کیا لگایا تھا؟ الف لگایا تھا. تو یہاں پہ بھی الف لگا دیں گے. جب الف لگا دیا تو اب الف بھی ساکن ہے اور تا بھی ساکن ہے، ٹھیک ہے. تو وہ پڑھا نہیں جائے گا، تو اس لیے اس ساکن کو زبر سے بدل دیتے ہیں. تو یہ کیا بن گیا؟ فعلتا. فعلت اس ایک نے کیا، فعلت ان دو مؤنث نے کیا. فعلتا. جمع میں کیا کرتے ہیں؟ فعلا پلس نون زبر نا. اب پانچویں سیغے سے عربوں کو مشکل لگتا ہے کہ یہ ساری زبریں پڑھنا، تو وہ اس لام کو کیا کرتے ہیں؟ ساکن کر دیتے ہیں. ابھی تک یہ تھرو آؤٹ فعلا فعلا وہ ساکن نہیں تھا، متحرک تھا. کہیں پہ پیش بدل گئی، کہیں پہ جو ہے وہ سکون کی جگہ زبر آ گئی. تو یہاں پہ کیا ہے؟ حرکت کی جگہ سکون آ گیا. یہ ساری چیزیں جو ہے نا جن کا حرکات سے تعلق ہے، یہ وہ پڑھنے میں آسانی کے لیے کرتے ہیں. تو بس یہ ایک سیٹ پیٹرن ہے. ایک دفعہ آپ کو یاد ہو گیا تو ذہن میں بیٹھ گیا، پھر اس کے بعد چل رہا ہے. آپ اتنا غور بھی نہیں کریں گے کہ یہاں پہ کیا ہے کیا نہیں، ٹھیک. لیکن یہ صرف سمجھنے کے لیے. تو یہاں انہوں نے لام کو ساکن کر دیا. نون کا بیسیکلی اصل میں یہ اضافے ہیں نا، یہ ذہن میں رکھیں. یہ اضافے ذہن میں رکھنے والے ہیں. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کس صیغے کی، کس فارم کی بات ہو رہی ہے. مذکر کی بات ہو رہی ہے، مؤنث کی بات ہو رہی ہے، غائب کی تھرڈ پرسن کی بات ہو رہی ہے، سیکنڈ پرسن کی بات ہو رہی ہے، تاکہ ہمیں ٹرانسلیشن میں آسانی رہے. تو یہ کیا ہو گیا؟ فعلنا. فعلنا کا مطلب ہے ان سب نے کیا، ٹھیک ہے. مذکر حاضر، فعل، اب تا ساکن ہو گیا نا، اس کے بعد تھرو آؤٹ تا ساکن رہے گا. فعل مذکر حاضر کے لیے تا زبر تا. فعلتا، تو نے کیا، ٹھیک ہے. اور اس کو لکھیں گے جوڑ کی. اور جمع کے لیے کیا ہے؟ تثنیہ کے لیے کیا ہے؟ فعل تما، تم دونوں نے کیا. یعنی جب ہم اس کو جوڑ کے لکھیں گے تو یہ کیا بن جائے گا؟ فعل تما، ٹھیک ہے. نیکسٹ کیا ہے؟ فعل تم سب نے کیا. فعل کیا، فعل کا مطلب تو وہی کیا. تم سب نے، تم، تو یہ کیا بن جائے گا؟ فعل تم سب نے کیا. مؤنث حاضر کے لیے کیا ہے؟ فعل تاذرتی. وہاں پہ زبر ہے مذکر میں، یہاں پہ زیر ہے. مؤنث غائب میں سکون ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ وہ ہے فعلت، یہ ہے فعلتا، تو نے کیا. فعلتی، تو مؤنث نے کیا. اور تثنیہ میں کیا ہے؟ مؤنث تثنیہ میں فعل یہی ہے، سیم ہے. فعلتما جو مذکر میں ہے وہی اسی میں سیم. جمع مؤنث میں کیا ہے؟ فعل تن کا اضافہ ہوگا، وہ ہے تم سب مردوں نے کیا. تم سب عورتوں نے کیا. اس کو ملا کے یوں لکھیں گے فعل تن.
متکلم میں کیا ہے؟ فعل تو، تا پیش تو آ گیا، میں نے کیا، فعل تو میں نے کیا. اور اگر دو ہوں یا زیادہ ہوں تو پھر کیا ہے؟ نون زبر نا، فعلنا، ہم دونوں نے کیا. اس کو ملا کے یوں لکھیں گے فعلنا. اور ہم سب نے کیا، وہ بھی اسی طرح سے فعلنا، ہم سب نے کیا. تو اب آپ دیکھیں کہ یہ اس کا یعنی فعل ماضی کی گردان ہمارے سامنے آ گئی. تو اس کے بیسیکلی کتنے ہیں؟ 15 سیغے ہیں، لیکن کہا جاتا ہے کہ جی 14 ہیں. 14 اس لیے کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ دونوں سیم ہیں. بہر لیکن یہ ہے کہ کہنے کو 15 ہے، دکھنے میں کیا ہے 15، کیونکہ اور بھی کچھ سیم آ رہے ہیں نا، تو ہم ان کو کاؤنٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو فعلا، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلتو، فعلنا، فعلنا. یہ گردان آپ بس اس کی پریکٹس کریں گے نا، یعنی لکھنے میں اگر آپ اس طرح سے 20-25 گردانیں نکال لیں آپ کو یاد ہو جائے گی، میمورائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، محض لکھنے سے ہی یاد ہو جائے گی. تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اس حوالے سے ایکسرسائز کیا ہے. جی مشق نمبر 28، اس میں انہوں نے کیا کہا ہے کہ جی یہ ہم آپ کو کچھ افعال دے رہے ہیں تو آپ نے ان کی فعل ماضی کی گردان کرنی ہے. ٹھیک ہے. داخلہ سے، داخلہ کا مطلب وہ داخل ہوا، فارغہ وہ خوش ہوا. تو آپ نے پوری گردان بھی کرنی ہے اور اس کا ترجمہ بھی کرنا ہے. مثال کے طور پہ ایک گردان جو ہے وہ ہم کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. داخلہ، داخلہ سے ہم کر لیتے ہیں، باقی آپ اسی پیٹرن پہ آگے کرتے جائیں. ہم نے کہا کہ یہ واحد ہے، ٹھیک ہے، یہ تثنیہ ہے اور یہ جمع ہے. ٹھیک ہے. یہ ہے مذکر غائب، یہ ہے مؤنث غائب، یہ ہے مذکر حاضر، یہ ہے مؤنث حاضر، اور یہ ہو گیا متکلم. اس طرح سے ہم نے پہلے چارٹ بنانا ہے. اب ہمیں وہ پہلا لفظ دے گا جس سے ہم نے گردان کرنی ہے ماضی کی. مثال کے طور پہ داخلہ، اس نے کہا آپ نے اس سے گردان کرنی ہے. یہ پہلا لفظ اس نے دیا ہے داخلہ، وہ داخل ہوا، داخل ہونا اردو کا لفظ ہے، ہی انٹرڈ. ٹھیک ہے. اب ہم نے کہنا ہو کہ وہ دو داخل ہوئی ہے تو پیٹرن وہی ہے، الف لگا دیں اس کے آخر میں. تو کیا بن جائے گا؟ داخلہ سے داخلہ. ٹھیک ہے. اگر ہم نے کہنا ہو کہ وہ سب داخل ہوئی ہے، داخل واو، ہم نے کہا واو ساکن اور الف لگا دیں اور آخری حرف کو پیش دے دیں، داخلو، وہ سب داخل ہوئی. اگر ہم نے کہنا ہو وہ عورت داخل ہوئی، داخلت، تا ساکن ہم نے لگا دینی ہے. اگر ہم نے کہنا ہو وہ دونوں عورتیں داخل ہوئیں، تا ساکن کے ساتھ، یہ جو تا تھی اب یہ ساکن نہیں رہے گی، اس پہ حرکت آ جائے گی اور ساتھ میں الف بھی لگ جائے گا، یعنی تثنیہ کے لیے دو کے لیے ہم الف لگاتے ہیں. اور اگر جمع ہو تو اس کے لیے نون آتا ہے، دخلنا، دخلنا، آخری حرف ساکن ہو جائے گا روٹ ورڈ کا. کہیں پہ آخری حرف ساکن ہوتا ہے کہ اس پر حرکت آتی ہے، سب کوئی اصول ہے یا اہل زبان کا؟ اہل زبان اس کا اصول ایک ہے کہ ان کو ادائیگی میں کس میں آسانی ہوتی ہے، چونکہ ان کی زبان ہے تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ سہولت سے ادائیگی ہو.
ہم نے ان کو فالو کرنا ہے. یا آپ یوں کہہ لیں کہ اصول بعد والے بنا لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی 5ویں سیغے سے آگے تھرو آؤٹ سکون ہے. بس آپ اپنے ذہن کو اس طرح سے لے لیں. پہلے 5 سیغوں میں کیا ہے، پہلے 5 سیغوں میں جو ہے وہ حرکت ہے، 6ٹھے سیغے سے آگے تھرو آؤٹ کیا ہے، سکون ہے. دخلنا سے ہاں بنا دیا. ویسے کوئی ایسا کوئی اصول نہیں ہے. تو داخل ہوا تو کیا ہو جائے گا، دخلتا، دخلتما، تم سب داخل ہوئے، دخلتم. تا تو داخل ہوا، تما تم دونوں داخل ہوئے، تم سب داخل ہوئے. یہ اضافی الفاظ آ رہے ہیں نا، روٹ ورڈ کے اوپر اضافہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، جو اضافی مفہوم پیدا کر رہا ہے. تو ایک فیمیل داخل ہوئی، دخل تی، یہ تا تھا اور یہ تی ہے، ٹھیک ہے. اور اس کا تثنیہ بھی کیا ہے، ہم نے کہا تھا سیم آتا ہے، دخلتما، یہی سیم ہے، دونوں سیم ہے. یہ کانٹیکسٹ سے پتہ چلے گا کہ یہاں پہ فیمیل مراد ہے یا میل. دخلتن، تم سب داخل ہوئے. تنہ سے اس میں اضافی مفہوم پیدا ہوئی ہے. دخلتو، میں داخل ہوا. دخلنا، ہم داخل ہوئے، ٹھیک ہے جی. اب اسی سے آپ لے لیں فارحہ. تسنیہ اور جمع دونوں کے لیے دخل نہیں ہے. ہاں دونوں کے لیے دخل ہے، یہ بھی صحیح. اس کو وہ شاید 14 کہتے ہیں. ہاں اس لیے اس کو 14 سیغے کہہ دیتے ہیں. لیکن اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو مذکر اور مؤنث دونوں دخل ہاں دخل، ہاں اس کو بھی یہ کاؤنٹ کریں. لیکن بہرحال 15 سیغے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن یہ کوئی اتنی وہ باتیں نہیں ہیں جس میں بہت سی چیزیں نا. عربی میں ہمارے کو استاد سے عربی کے پروفیسر خورشید رضوی صاحب، وہ کہتے ہیں بھائی بات یہ ہے کہ جب بڑھئی میز بناتا ہے نا، تو میز بناتے ہوئے وہ لکڑی سے میز تو نکلتی ہے، لیکن اس کے ساتھ کچھ برادہ بھی حاصل ہو جاتا ہے، برادہ بورا جسے ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں. تو جب یہ علوم مدون ہوئے، یعنی کانٹ چھانٹ کر کے چیزیں، قواعد و ضوابط مرتب ہونا شروع ہوئی. ایک خاص دور تھا جس میں کتابیں لکھنا شروع کی گئیں، تنقیح ہوئی. تو اس میں علوم تو ہمیں حاصل ہوئی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ جو برادہ تھا نا، بورا، وہ بھی کتابوں میں نقل ہو گیا. لوگوں نے اس کو بھی علم سمجھ کے پڑھنا پڑھانا شروع کر دیا، اور بلکہ اس کے اوپر زور دینا شروع کر دیا، حالانکہ اس چیز کا کوئی تعلق نہیں تھا، وہ اضافی طور پہ حاصل ہو گیا تھا. بس اس کو جلا دو آپ راکھ کر کہیں اس. تو بہت ساری چیزیں اسی طرح کی ہیں، مطلب عربی زبان میں بھی. فارحہ، وہ خوش ہوا، ٹھیک ہے. تثنیہ کیا ہوگا، فارحہ. اچھا ایک چیز آپ نوٹ کر رہے ہیں کہ یہاں ماضی میں سیکنڈ حرف کے اوپر کیا ہے، زبر ہے. یہاں پہ کیا ہے، زیر. تو ماضی جو ہے نا، ماضی، اس کے بارے میں یہ ذہن میں رکھیں. ہم نے کہا تھا فا عین لام. ماضی میں جو عین کلمہ ہوتا ہے، اس کے اوپر زبر بھی آ جاتی ہے، کبھی اس پہ پیش آتی ہے، کبھی اس پہ زیر آتی ہے. فا پہ زبر ہی رہتی ہے، لام پہ بھی زبر ہی رہتی ہے. یعنی ماضی جو ہے وہ 3 حروف پر مشتمل ہوتا ہے. ہم نے کہا ماضی ثلاثی ہوتا ہے. ثلاثی میں اب پہلے اور لاسٹ لیٹر کے اوپر زبر ہوتی ہے. درمیان والا جو لیٹر ہے اس پہ کبھی زبر آ جاتی ہے، کبھی زیر آ جاتی ہے، کبھی پیش آ جاتی ہے. تینوں حرکتیں آ جاتی ہیں. لیکن جب وہ آئیں گی تو اب وہ تھرو آؤٹ چلیں گی نا، اب وہ تھرو آؤٹ چلیں گے. یہ ہم بات کر رہے ہیں. تو اب فارحہ، فارحہ میں اگر ہم گردان کریں کہ وہ خوش ہوا، تو آگے کیا ہے، وہ دونوں خوش ہوئے. اور جمع میں کیا آئے گا، فارحو، وہ سب خوش ہوئی. وہ ایک عورت خوش ہوئی، فارحت. اور وہ 2 عورتیں خوش ہوئیں، فارحتا. اور وہ سب عورتیں خوش ہوئیں، فرحنا. اور تو مرد خوش ہوا، فرحتا.
تم دونوں خوش ہوئے، فرحتما، اور تم سب خوش ہوئے، فرحتم. تو خاتون خوش ہوئی، فیمیل خوش ہوئی، فرحتی. تم دونوں فیمیل خوش ہوئیں، فرحتما. تم سب فیمیل خوش ہوئیں، فرحتن. میں خوش ہوا، فرحتو. ہم خوش ہوئے، فرحنا. چلیں جی، اب آپ کا تھوڑا سا ٹیسٹ لیں. یہ بتائیں، یہ ہمارے پاس روٹ ورڈ ہے عالمہ. عالمہ، ٹھیک ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس نے پڑھا یا علم حاصل کیا. ٹھیک ہے. اگر میں نے کہنا ہو کہ میں نے علم حاصل کیا تو کیا بنے گا؟ علمتو. ٹھیک ہے نا. یہاں پیٹرن سے، یہ پیٹرن آپ کے ذہن میں ہوگا نا، یہ ہے، یہ والا وہ. ٹھیک ہے. کیا بنے گا؟ میں نے علم حاصل کیا، علمتو. ٹھیک ہے. تم سب نے علم حاصل کیا، علمتم. ابھی آپ سارے مذکر ہیں نا. اچھا، تم دونوں نے علم حاصل کیا، فیمیل نے، علمتما. ٹھیک ہے جی. تم سب فیمیل نے علم حاصل کیا، علمتن. ان سب عورتوں نے علم حاصل کیا، ان سب عورتوں نے علم حاصل کیا، علمنا. ان سب مردوں نے علم حاصل کیا. ٹھیک ہے. عالمو. ان دو مردوں نے علم حاصل کیا، عالمہ. ان دو عورتوں نے علم حاصل کیا، اس ایک عورت نے علم حاصل کیا. تو عورت نے علم حاصل کیا، علمتی. سوری، علمتی لکھنا تھا. تو ایک مرد نے علم حاصل کیا، ہم نے علم حاصل کیا. ٹھیک ہے جی. یہ اس طرح سے ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس کی پریکٹس کرنی ہے. اچھا، اب ہمارے سامنے جو ہے وہ ایک ہے فعل ناصارہ. ٹھیک ہے. سپورٹ کرنا، مدد کرنا. اگر کہنا ہو کہ تم سب نے مدد کی، نصرتم. ٹھیک ہے. میں نے مدد کی، نصرتو. ٹھیک ہے. تو نے مدد کی، مرد. ان سب مردوں نے مدد کی، ناصرو. ٹھیک ہے. اس عورت نے مدد کی، نصرت. ٹھیک ہے. پیٹرن وہی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں. تم سب عورتوں نے مدد کی، نصرتن. ٹھیک ہے. ہم سب نے مدد کی،
نصرنا، ٹھیک ہے. اچھا جی، یہ تو ہمارا ہو گیا ماضی. تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم ماضی کے مزید جو ہے نا وہ قواعد کو اسٹڈی کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.